آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ نومبر 2020 مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ اس کے سر ورق پہ زنجانی جنتری 2021 کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، جنتری بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ یہ ہر گھر ہر فرد کی ضرورت ہے اور اس سال کی جنتری میں بہت ہی محنت کی گئی ہے۔ آپ اسے ضرور بازار سے خرید کے پڑھیں، اور جن بہن بھائیوں کو یہ شمارہ دستیاب نہ ہو وہ فرسٹ ویک آف نومبر کے بعد جو نیچے نمبرز آ رہا ہے اس پہ وہ میسیج کر کے اپنی PDF فائل منگوا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر میرے علم میں آئی ہے کہ ینگ اسٹرالوجر علی زنجانی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی کے زیر تحت بہن بھائیوں کو پوری دنیا میں اسٹرالوجی کی اویئرنیس اور سکھا رہے ہیں، اور اس کا سیشن ابھی جنوری سے نیا شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ اس مفید علم کو ضرور جانیں، یہ اولیاء اور انبیاء کے علم ہے، اس کا جاننا اپنے آپ کو جاننے کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، انگنت درود و سلام و محمد و آل محمد اور ان کی آل اولاد پہ۔ آج 13 نومبر اور سید الیوم جمعۃ المبارک ہے۔ یہ پروگرام ہے چونکہ قبولیت دعا کا، اکثر میں نے بہن بھائیوں کو اسی پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ دیا کیا کہ یہ جمعہ کا دن عام دنوں سے ہٹ کے ہے، آپ عبادت کریں، لیکن اس دن کی عبادت میں پروردگار نے افضلیت اور فضیلت رکھی ہے۔ 3 وقت اس پہ ائمہ معصومین کے وسیلے سے ہمیں جو ملے ہیں، 3 وقت قبولیت دعا کے ویسے ہی اس میں شامل ہیں۔ جب اذان جمعہ ہو اور اس کے بعد پھر جو مولانا صاحب خطبے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ قبولیت دعا کا وقت۔ اور جب تیسری مرتبہ جب اذان یعنی اقامت ہوتی ہے اور جمعے کی نماز کی صف بندی ہو رہی ہوتی ہے، تو جب تک مولانا صاحب اللہ اکبر نہ کہیں تو یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ مہینہ چونکہ جشن میلاد النبی کا چل رہا ہے، تو آج کل درود پاک کی بے پناہ محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ تو میں ایک کتاب سے ایک مجھے روایت ملی جامع الاخبار سے کہ جو شخص عشق رسول میں گم ہو کے محبت سے حضور پہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتے۔ کتنی بڑی شان ہے درود پاک کی۔ آپ درود پاک کی اپنے گھر میں محفل سے جائیں، کوئی دعوت ملے تو ضرور وہاں شرکت کے لیے جائیں، اور اپنے دل میں جو حاجت ہے وہ لے کے جائیں، اور مشترکہ طور پہ جب درود کی محفل ہو رہی ہوتی ہے درود پاک مشترکہ طور پہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت بھی دعا کریں۔ تو یہ بھی قبولیت دعا کے وقت ہیں۔ آج نصف شب کا جو وقت ہے یہ 12:26 سے لے کے 1:46 یہ وقت ہے قبولیت دعا کا۔ یہ نماز شب کا وقت ہے۔ آپ نماز شب پڑھیں اور اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ 1 تسبیح 2 تسبیح یا 313 دفعہ درود پاک کوئی سا پڑھیں اور ہر تسبیح پہ رک کے دعا کریں، تو یقیناً آپ کی آج کی گئی دعا بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوگی۔ اور دوپہر کا تو جناب جمعے کا ٹائم میں نے آپ کو ویسے ہی عطیہ کر دیا، لیکن جو میں نے ایک انفرادی طور پہ ٹائم نکالا ہے وہ خواتین خاص طور پہ جو گھر پہ ہوتی ہیں وہ اذان جمعہ سن کے بھی دعا کر سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ رواج نہیں ہے پاکستان میں خواتین کی نماز کے اہتمام کا، لیکن دنیا میں نے باہر دیکھا ہے کہ دنیا کے خاص طور پہ یورپ میں، امریکہ میں، بلکہ سب سے بڑی مسجد تو خانہ خدا ہے، اور اس کے بعد بعد از رسول مدینے، بعد از رسول کے ساتھ مختصر تو ہم کہتے ہیں مدینے میں بھی دیکھیں کہ وہاں بھی الگ سے پورشن ہے خواتین کی نماز کا۔ جو خواتین مساجد میں یہاں نہیں جا سکتی تو وہ اپنے گھر میں دعا کریں۔ اور آج کا جو وقت ہے یہ 11:37 سے لے کے 12:09 کا وقت ہے، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور تیسرا وقت محال ہے کہ میں نہیں نکال سکا، اور ستاروں کی پوزیشن ہی آج کل بکھری ہوئی ہے، تو اعلامی طور پہ یہ اذان مغرب کا وقت مجھے ملا، یہ اعلامی طور سے ملا۔ آپ ہمدن گوش رہیں کہ نغمہ خدا جب گونجے اللہ اکبر، تو اس وقت آپ کی جو بھی حاجت ہے پروردگار سے آپ دعا کریں، اور مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان بھی پڑھتے رہیں، اور بعد جب اذان مکمل ہو جائے تو دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں۔ تو یہ آج سبھی قبولیت دعا کے دن ہیں، اور جب اذان ہوگی تو پھر یہ جمعے کی جو برکات ہیں یہ کم ہو جائیں گی، کیونکہ عام دنوں میں کی گئی عبادت، عام دنوں میں کی گئی دعائیں، جمعے کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے۔
اور آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے لیے اتنے شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی۔ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔